ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقرأ بعد التکبیر، جو دعا، جو چیز، جو حمد، جو ثنا تکبیر کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائے، اس کے بارے بیان کیا جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے ہم تکبیر کہتے ہیں تو پہلے حمد و ثنا پڑھتے ہیں، اس میں بحث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا پڑھا۔ پہلی فصل، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسقط بین التکبیر و بین القراءۃ اسقاطۃ فقلت بأبی انت وأمی یا رسول اللہ اسقاطک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول؟ قال اقول اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب ابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد چپ کھڑے رہتے، تو سورہ فاتحہ پڑھنے تک کچھ دیر چپ کھڑے رہتے، یعنی وہ دل میں پڑھی جاتی تھی دعا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تکبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان آپ کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا تلاوت کرتے ہیں؟ فرمایا، میں کہتا ہوں اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، جس طرح تو نے مشرق اور مغرب میں دوری رکھی ہے۔ اے اللہ پاک کر مجھ کو گناہوں سے، جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل سے۔ اے اللہ دھو ڈال میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں کے ساتھ۔ یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے اور تکبیر کے بعد حضور یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ بہت سی دعائیں سنت میں آتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ وفی روایۃ اذا افتح الصلاۃ کبر ثم قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واسترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت، واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسن الاحسنها الا انت، واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک وانا بک و الیک تبارکت۔
وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك وسمع وبصري ومخي وعظمي وأسبي. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. وسجد وجهي للذي خلقه وصبره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. في رواية للشافعي وشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا منك ولا ملجا إلا إليك تباركت. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کی طرف کھڑے ہوتے یا نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، پھر متوجہ کیا میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ایک طرف کا ہو کر نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. بے شک میری نماز عبادت، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ کے واسطے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں ہوں مسلمانوں میں سے. اے اللہ تو بادشاہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو، میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا، پس بخش دے میرے گناہوں کو سب کو. تحقیق شان یہ ہے نہیں کوئی بخشتا گناہ مگر تو ہی، اور ہدایت دے مجھ کو بہترین اخلاق کی، نہیں راہ دکھاتا بہترین اخلاق کی مگر تو. اور پھیر دے مجھ سے برے اخلاق، نہیں پھیرتا برے اخلاق سے مگر تو. حاضر ہوں میں تیری خدمت میں، حکم بجا لانے کو تیرا. خیر تمام کی تمام تیرے ہاتھ میں ہے، برائی کی نسبت تیری طرف نہیں ہے. میں تیری قوت کے ساتھ قائم ہوں اور تو برکت والا ہے، بلند ہے. بخشش مانگتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اور جس وقت رجوع کرتے کہتے اے اللہ تیرے لیے میں نے رکوع کیا، تیرے ساتھ میں ایمان لایا، تیرے واسطے میں متوجہ ہوا، عاجزی کی تیرے لیے. میرے کان نے، آنکھ نے، گودے نے، ہڈی نے اور میرے پٹھے نے. اور جس وقت سر اٹھاتے کہتے اللہ رب ہمارے تیرے لیے حمد ہے، آسمانوں بھر اور زمین بھر جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور بھرائی اس چیز کی جو تو چاہے کس چیز سے پیدا کرنا بعد اس کے. اور جس وقت سجدہ کرتے کہتے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا اور تیرے ساتھ ایمان لایا اور تیرے لیے اسلام لایا. سجدہ کیا میرے منہ نے اس ذات کے لیے جس نے اس کو پیدا کیا، صورت دی اور کھولے کان اور آنکھیں، بہت برکت ہے اللہ، بہترین ہے پیدا کرنے والوں کا. پھر آخر میں کہتے تشہد اور سلام کے درمیان اے اللہ مجھ کو بخش دے جو میں نے آگے گناہ کیے اور میں نے پیچھے گناہ کیے، جو پوشیدہ کیے اور ظاہر کیے، جو زیادتی کی میں نے وہ گناہ کہ تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے. تو ہے آگے کرنے والا، تو ہے پیچھے کرنے والا اپنے بندوں کو جسے چاہے. نہیں کوئی معبود مگر. روایت کیا اس کو مسلم نے، روایت میں شافی کے لیے، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے، ہدایت یافتہ ہے وہ جس کو تو ہدایت دے. میں قائم ہوں تیری قوت کے ساتھ، رجوع کرتا ہوں تیری طرف، نہیں نجات تو اس سے اور نہیں پناہ گاہ مگر تیری طرف، بابرکت ہے تو. یہ وہ دعائیں ہیں
جو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی قرأت کرنے سے پہلے پڑھی ہیں، یا پھر رکوع میں، سجود میں، عطیات میں درود پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس جگہ پڑھی ہیں، تو یہ متعدد دعائیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہیں، لیکن بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجدہ میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور ثنا میں سبحانک اللہم جو آج کل رائج ہے یہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی حدیث میں ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن انس ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس فقال الله اکبر الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ایکم متکلم بالکلمات فارم القوم فقال ایکم متکلم بالکلمات فارم القوم فقال ایکم متکلم بها فإنه لم يقل باسا فقال رجل جئت وقد حفظني في النفس فقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكا يتدرونها أيهم يرفعها۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، صف میں شامل ہوا، اس کا سانس پھولی تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، یعنی تیزی سے چل کر یا دوڑ کر آ کر صف میں شامل ہوا، تو اس نے کہا اللہ اکبر، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف بہت زیادہ، بہت پاکیزہ برکت کی گئی، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کی، فرمایا ان کلمات کے ساتھ کلام کرنے والا کون ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کس نے یہ کلمات ادا کیے؟ لوگ پھر خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا کہ یہ کلمات جس نے ادا کیے اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، لہذا بتاؤ کون ہے؟ تو وہ آدمی بول پڑا، اس نے کہا جی میں جلدی آیا، میرا سانس پھولا ہوا تھا، تکبیر کی اور یہ کلمات میں نے کہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 12 فرشتے دیکھے، جلدی کرتے تھے کہ ان کلمات کو میں پہلے بارگاہ الہی میں پہنچاؤں، دوسرے کا خیال تھا کہ میں پہلے پہنچوں۔ یعنی اتنے عظیم کلمات تھے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والے تھے، اور 12 فرشتے، اس وقت 12 قریب ہوں گے، چونکہ کچھ فرشتے اللہ نے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو صرف ذکر الہی کو لے کر بارگاہ الہی میں پہنچاتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں روئے زمین پر، جہاں ذکر الہی ہو وہاں سے لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہ 12 جو حاضر تھے وہ 12 کے 12 جھپٹ پڑے کہ میں چاہتے تھے کہ کون پہلے پہنچے۔ دوسری فصل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح صلاة قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، رواہ الترمذی وابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب تکبیر کہتے تو قرأت شروع کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں یہی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جو آج تک پڑھی جاتی ہے۔
وعن جبیر بن مطعم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله اکبر کبیرا الله اکبر کبیرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اعوذ بالله من الشیطان من نفخه ونفسه وهمزه رواه ابو داود وابن ماجہ إلا أنه لم يذكر والحمد لله كثيرا واذكر في آخره من الشيطان الرجيم وقال عمر نفخنه الكبر ونفشه الشعر وهمزه الموت۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا فرماتے تھے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور تعریف ہے واسطے اللہ کے، بہت تعریف ہے واسطے اللہ کے، بہت تعریف ہے واسطے اللہ کے، اور پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے واسطے صبح و شام، 3 بار پناہ مانگتا ہوں شیطان، اللہ کے ساتھ شیطان سے، اس کے تکبر سے، اس کے شعروں سے، اس کے وسوسہ سے۔ روایت کیا ابو داؤد نے، اور ابن ماجہ فرماتے ہیں انہوں نے نہیں ذکر کیا حمدن کثیرن کا، اور آخر میں من الشیطان الرجیم سے کہا نفخ الشیطان کا کبر ہے، اور اس کا نفس اس کی بنین ہے، اور حمد اس کا جنون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختلف دعائیں مذکور ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ انه حفظ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سکتتین، سکتة اذا کبر وسکتة اذا فرغ من قراءة غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصدقہ ابی بن کعب۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ اس نے یاد رکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد چپ، سکتہ مطلب چپ رہنا، اللہ اکبر کہہ کر سورۃ فاتحہ تک حضور خاموشی سے پڑھتے تھے، اور ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے کے بعد تھوڑی دیر سکوت کرتے تھے، جس میں آمین کہا جاتا ہے۔ اس کو ترمذی بن ماجہ اور دارمی نے روایت کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہض من الرکعۃ الثانیہ استحى القراءة بالحمد للہ رب العالمین ولم يسقط هكذا فی صحیح مسلم ذکر الحمیدی فی افرادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تو قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، اور پہلی رکعت کی طرح کچھ دیر خاموش نہ رہتے، یعنی پھر وہ جو ثنا اور حمد ہے اسے نہیں دہراتے تھے، وہ پہلی رکعت میں صرف پڑھی جائے گی، باقی رکعتوں میں نہیں۔ من جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وَكِنِّي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئِ الْأَخْلَاقِ لَا يَكِيَ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، اور پھر بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے میں پہلا مسلمان ہوں
اے اللہ مجھ کو بہترین اعمال کی ہدایت دے، بہترین خلقوں کی، بہترین اخلاق کی۔ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا مگر تو، اور مجھ کو برے عملوں اور برے خلقوں سے بچا۔ برے عملوں اور خلقوں سے کوئی نہیں بچاتا مگر تو۔ یہ حضور کا فرمانا، یہ بھی دعا ثنا کی جگہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ حضور کا فرمانا کہ میں پہلا مسلمان ہوں، یہ قرآن بھی، قرآن کریم میں بھی انا اول المسلمین، تو پہلا مسلمان ہونے کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے بعثت عالی کے وقت۔ جب حضور کی بعثت ہوئی تو دین عیسوی ختم ہو چکا تھا، کوئی ہدایت یافتہ بندہ روئے زمین پر باقی نہیں تھا، تو کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس پورے روئے زمین کی آبادی میں پہلے مسلمان، یہ شان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرا کوئی بندہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا کہ میں پہلا مسلمان۔ جتنے لوگ مسلمان ہوئے حضور کی دعوت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہوئے۔ باقی یہ دعا ہے جو حضور ثنا اور کی جگہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت سی دعائیں ملتی ہیں، اسی طرح آخر کی درود ابراہیمیہ کے بعد اور سلام تک جو دعائیں وہ بھی متعدد ملتی ہیں۔ وعن محمد بن مسلمۃ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام یصلی تطوعا قال اللہ اکبر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وذکر الحدیث مثل حدیث جابر الا انه قال انا من المسلمین، ثم قال اللهم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک، ثم یقرأ۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے کہتے اللہ اکبر، میں نے متوجہ کیا اپنا منہ اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو اس حال میں کہ توحید کرنے والا ہوں نہیں ہوں مشرکوں سے، اور ذکر کیا مثل حدیث جابر کہ انا من المسلمین، کہتے اللہ تو بادشاہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو، پاک ہے تو اور تعریف ہے تیری، پھر پڑھتے، پھر آگے سورہ فاتحہ شامل فرماتے۔ باب القرأۃ فی الصلاۃ، نماز میں قرأت کا بیان کہ خاموشی سے پڑھنے کی دعائیں تو یہ تھیں تکبیر کے بعد قرأت تک۔ اب قرأت سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے تو آپ قرأت میں کیا کیا پڑھا کرتے تھے۔ عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ۔ فی روایت لمسلم لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدہ۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، اور مسلم کی ایک روایت میں شخص کی نماز نہیں ہوتی جو الحمد اور زیادہ نہ پڑھے۔ یعنی ایک ہی روایت میں دو ایسے بیان ہوئے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، اور اس کے ساتھ اور زیادہ، یعنی اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی حصہ۔ پھر یہ متعدد اوقات میں گزرتے گزرتے آخر جو پڑھی گئی وہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد قرآن کریم کی کچھ آیات۔ یہ اگر 4 رکعت نماز ہے تو پہلی 2 رکعت میں پڑھی جائیں۔ جب کوئی امامت کر رہا ہے تو اذا قرئ القرآن انصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو۔ تو امام چونکہ قائد ہوتا ہے پوری جماعت کا،
تو اس کی طرف سے جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ پچھلے سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ سادہ سا عام سا مسئلہ ہے کہ پیچھے مقتدی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، امام پر وارد نہیں ہوا تو اکیلا سجدہ سہو نہیں کرتا، لیکن کسی مقتدی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، امام سے ہو جاتی ہے، وہ سجدہ سہو کرتا ہے، ساری صف کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذمہ دار جماعت میں امام ہوتا ہے، جو تلاوت یا قرأت سورہ فاتحہ کی قرآن کی کرے گا وہ امام کرے گا، پچھلے خاموشی سے سنیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آپ کے لیے، کچھ علماء مناظرے کے لیے حاضر ہوئے اسی موضوع پر کہ سورہ فاتحہ تو ضروری ہے اور آپ کہتے ہیں کہ امام کافی کفایت کرتا ہے پچھلوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بہت سے علماء تھے، اپنی اپنی بات کہے تو انہوں نے فرمایا اس طرح بات نہیں ہوتی، تم اپنے میں سے جو زیادہ سمجھدار، زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہو اسے منتخب کر لو، پھر باقی تم خاموش رہو، تمہاری طرف سے وہ میرے ساتھ بات کر لے گا۔ تو انہوں نے ایک آدمی منتخب کیا جو ان کا بڑا عالم تھا، باقی خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا جی ہاں فرمائیے۔ اب انہوں نے کہا اب فرمانے کو کیا رہ گیا، بات تو تم نے مان لی کہ امام کافی ہے مقتدیوں کے لیے، اب تم بولو گے تو سب کی طرف سے ہو گیا، تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ امام قرأت کے لیے کافی، تو بولنے کی تو حاجت نہیں رہی، تم نے مسئلہ مان لیا، یہ سارے بندے چپ بیٹھیں گے، ایک میں بولوں گا سب کی طرف سے ہو جائے گا، تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ امام جب پڑھتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، تو مسئلہ تو تم نے مان لیا، تو اب بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح بعد میں مسنون دعائیں بھی ہیں، لیکن آسانی، سہولت اور مکمل جامع دعا کے لیے قرآن کی یہ آیت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بہت بہترین ہے، لیکن اگر کوئی اور مسنون دعا کو پڑھنا چاہے تو ان دعاؤں میں سے حاصل کر لے، پڑھ سکتا ہے، یا قرآن کی کوئی اور دعا جو قرآن میں ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام قال اقرأ بہا فی نفسک فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین لعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ وإذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی۔ اذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی۔ اذ قال ایاک نعبد وایاک نستعین قال ھذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل۔ فإذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل رواہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ہے خداج یعنی وہ ناقص ہے، اس کی نماز 3 بار کہا پوری نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ کو کہا گیا تحقیق ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا اپنے دل میں آہستہ سے پڑھ لے، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے آدھی آدھی۔ میرے بندے کے لیے کہ جو اس نے سوال کیا، جس وقت بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری
تعریف کی، یعنی آدھی وہ سوال اس کے حصے میں ہے، عطا میرے حصے میں، آدھی آدھی یہ ہو گئی کہ مانگنا بندے کے حصے میں آ گیا، عطا کرنا میرے حصے میں آ گیا۔ قال الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ اثنى علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری ثنا کی۔ جس وقت کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ جس وقت کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے جس کا اس نے سوال کیا، جو یعنی اس نے مانگا میں اسے عطا کروں گا۔ لیکن جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پھر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، پھر میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، میرے سوا کسی کی عطا کا محتاج نہ رہے، مجھی پر بھروسہ کرے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بندہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا میں نے عطا کر دیا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا، یعنی قرأت جب کرتے تھے تو سورہ فاتحہ سے شروع فرماتے تھے۔ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ فی روایت اذ قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس وقت امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، تحقیق جو شخص کے موافق ہو اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے اس کے پہلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ آمین سکون کے ساتھ کہنی چاہیے، یہ نہیں کہ الضالین کا امام نے آمین جلدی سے کہہ کے نہیں، پورے تحمل کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ اب یہ دونوں الگ رائے ہیں، دل میں کہے بلند آواز سے کہے، چونکہ یہ فروعات ہیں، اصل یہ ہے کہ آمین کہنا ہے، اس پہ سارے متفق ہیں۔ اب ایک طبقے کا خیال ہے اونچی کہے جائے، دوسرے کا خیال ہے وہ بھی، دوسرا یہ نہیں کہتا کہ اونچی کہنا غلط ہے، وہ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا اونچی کہنے سے بہتر ہے، اور جو اونچی کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آہستہ کہنا غلط ہے، وہ کہتے ہیں آہستہ کہنا بھی ٹھیک ہے لیکن بلند آواز سے کہنا اس سے بہتر ہے۔ تو یہ ترجیح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن سکون کے ساتھ کہی جائے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، انہیں تو کوئی جلدی نہیں ہوتی کہنے کی، سکون سے کہتے ہیں، تو اگر اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل گئی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے بخاری شریف کے کچھ الفاظ ہیں
ویسی جیسے بخاری نے ویسے ہی کہا اذا من القاری فآمنہ فن الملائکۃ تؤمن فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام ختم کرے سورہ فاتحہ کو تو آمین کہو، کہ ملائکہ جو اس وقت حاضر ہوتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ان کے مطابق مل گئی اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اس لیے نماز سکون سے ادا کرنی چاہیے، تسلی سے وضو کرے، اور نماز میں رکوع قیام رکوع سجود قومہ جلسہ سارا اطمینان سے کرنا چاہیے، بھاگتے بھاگتے نہیں۔ ونبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم یؤمکم اذا احدکم اذا کبر فکبروا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یبکمکم اللہ اذا اکبر رفع کبرہ اذا رکعوا فإن الامام یرکع قبلکم ویرفع قبلکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلک بتلک قال واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد یسمع اللہ لکم رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک تمہاری امامت کرائے، جس وقت اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کرو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ یا اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو، لیکن امام تم سے پہلے رکوع میں جائے اور تم سے پہلے اٹھے، یعنی امام رکوع میں بھی پہلے جائے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پیچھے صفوں والوں سے پہلے امام اٹھے پھر صفوں والے اٹھے۔ امام کی اقتداء کرنی ہے، امام سے آگے نہیں لگنا۔ رسول اللہ نے فرمایا پس یہ اس کے بدلے ہے، یعنی نماز کی تکمیل اور اس پر اجر جو ہے یہ ادلا بدلا ہے۔ اگر تم نماز مکمل نہیں کرو گے تو اجر بھی مکمل نہیں ہوگا، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ جتنی مکمل کرو گے، جس تمیز سے جس صفائی سے ادا کرو گے اتنا اجر پاؤ گے۔ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہو تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد۔ روایت کیا اس کو مسلم نے، اور قتادہ سے روایت، ابو ہریرہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور جس وقت وہ پڑھے تم خاموش رہو، یعنی جب امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا اس کے آگے قرآن کی کوئی صورت ملاتا ہے تو مقتدی خاموش رہیں گے، کیونکہ ان سب کا نمائندہ ہے، ان کی طرف سے پڑھ رہا ہے۔ ونبی قتادہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب سورتین وفی رکعتین آخر بأم الکتاب سمعنا ان الآیہ ویطول فی الرکعۃ الاولی ما یطول فی الرکعۃ الثانیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور 2 صورتیں پڑھتے، اور پچھلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی ہم کو آیت سناتے، پہلی رکعت میں قرأت لمبی کرتے، دوسری میں نہ کرتے، اسی طرح عصر میں اور صبح میں کرتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 رکعتوں میں 2 رکعتوں میں سورت لمبی پڑھتے، اگرچہ خاموشی سے پڑھتے لیکن لمبی پڑھتے، اور پچھلی 2 رکعتیں مختصر ہوتی چونکہ ان میں صرف سورہ فاتحہ ہوتی تھی۔ اسی طرح عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں 2 ہی رکعتیں ہوتی تھی، ان میں
پہلی رکعت میں تلاوت زیادہ فرماتے اور دوسری رکعت میں اس سے کم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا ناظر قراءة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر قدر قراءة الف لام میم تنزیل السجدہ وفی روایت فی کل رکعت قدر 30 آیہ فرضنا قیامہ فی الآخرین قدر النصف من ذلك وحضرنا في الركعتين الأوليان من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على نصف من ذلك۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے ظہر اور عصر میں۔ پس ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں اندازہ لگایا کہ علم تنزیل السجدہ الف لام میم یا علم تنزیل ہے الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھنے کی مقدار ایک روایت میں ہے 30 آیتوں کی مقدار، اور پچھلی 2 رکعتوں میں ہم نے اندازہ لگایا کہ اس سے آدھا ہے، کیونکہ پچھلی 2 رکعتوں میں کوئی قرأت آگے قرآن کی نہیں ملائی جاتی، کوئی صورت، صرف صورت فاتحہ اور رکوع ہوتا ہے، تو وہ پہلی رکعتوں سے آدھا وقت اس میں لگتا۔ جو ہم نے آپ کے قیام کا اندازہ لگایا ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں کی مقدار عصر کی پچھلی 2 رکعتوں کی مقدار سے بھی آدھی تھی۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى وفي العصر نحو ذلك والصبح اطول من ذلك۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشی اور ایک روایت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، اور عصر کی معنی، اور صبح میں ایک اس سے لمبی صورتیں، اس کو مسلم نے روایت کیا۔ عن جبیر بن مطعم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور۔ حضرت جبیر بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ نے پوری سورت مبارکہ پڑھی ہو، سورت طور سے تلاوت فرما رہے تھے۔ وعن ام الفضل بنت حارث قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا۔ وہ میں فضل بنت حارث فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغرب میں وہ مرسلات عرفا پڑھ رہے تھے۔ عموماً تیسرے پارے کی صورتیں یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، تو مغرب میں حضور وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وعن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتح بسورة بقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده فانصرف قالوا له أنفقت يا فلان قال لا والله ولأوتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصحاب النواذع نعمل بالنهار إن معاذ وسلم عاق العشاء ثم أتى قومه فافتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال يا معاذ أفطان وأنت اقرأ والشمس والضحى والليل إذا سجى الليل إذا يخشى وسبح اسم ربك الأعلى۔
متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت ہے، نہیں یہ کہہ رہی، حضرت جابر سے روایت ہے کہ معاذ ابن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر آتے اور اپنی قوم کے امام ہوتے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر تو وہ فرض ادا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پھر قوم کو نماز جب پڑھاتے تو نفل ادا کرتے، اور اس بات کو بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا کہ نفل والا امام ہو اور فرض والا مقتدی ہو، یا پھر یہ ہو کہ حضور کی اقتداء میں نفل کی نیت کرتے تو فرض ان کے باقی ہوتے، پھر قوم کے ساتھ فرض پڑھ لیتے، لیکن حضور نے جو پسند نہیں فرمایا شاید وہ فرض پڑھ لیتے تھے اور پھر نفل میں امامت کرتے تھے، یہ بات بھی حضور کو پسند نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر اپنی قوم میں ان کی امامت کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی۔ عشاء کی نماز تھی، سب سے لمبی سورت ہے قرآن کی سورہ بقرہ، اس کی تلاوت شروع کر دی، پتہ نہیں کہاں تک پڑھی۔ ایک شخص جو پیچھے مقتدی تھا اس نے سلام پھیرا، باہر جا کر اپنی الگ نماز پڑھی اور فارغ ہو۔ لوگوں نے اسے کہا تو منافق ہو گیا، تو نے جماعت چھوڑ دی اور الگ جا کر نماز پڑھی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور آپ کو خبر دوں گا۔ وہ بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول، ہم اونٹوں والے لوگ ہیں، دن بھر مشقت کرتے ہیں، سارا دن اونٹ چرانا، پانی پلانا، شام کو ان کی خوراک کا انتظام کرنا، تو ہم سارا دن تھک کے چور ہو جاتے ہیں، اور معاذ آپ کے ساتھ عشاء پڑھ کے نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں پھر اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور رات انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اتنی لمبی دیر تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، تھکے ہوئے ہیں، گر جاتے ہیں، تو میں نے نماز چھوڑ دی، سلام پھیر کر جا کر اپنی پڑھ لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو، لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے والے ہو۔ نماز تو ہے کہ خوشی خوشی سکون سے بندہ پڑھ لے، اسے مجبور کر دیا جائے کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ایک رکعت میں کھڑا رہے، تو یہ تو اسے فتنے میں امتحان میں ابتلا میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور فرمایا معاذ والشمس والضحیٰ اور واللیل اذا یغشی سبح اسم ربک الاعلی، یعنی 30ویں پارے میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں شاہ میں وہ پڑھا کر۔ تم تو فارغ ہوتے ہو، دن کو آرام کرتے ہو، رات کو خواہ تم کتنی پڑھو، تو اپنی ذاتی نماز میں لمبی صورتیں پڑھ لو۔ امامت جب کرتے ہو تو پیچھے کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی دن بھر کا تھکا ہوا ہے، تم سب کا خیال رکھ کے چھوٹی صورتیں پڑھا کرو۔ ہمارے ہاں اس کے الٹ ہوتا ہے، ہمارے امام اللہ سب کو خوش رکھے جب پیچھے جماعت بڑی ہو جاتی ہے تو قرأت لمبی کر دیتے ہیں، جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو فٹافٹ فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرأت زیادہ لوگ ہیں تو اس وقت چھوٹی کرنی چاہیے، اپنی لمبی پڑھتے رہو۔ ان البراء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العشاء والتین والزیتون ما سمعت احدا احسن صوتا منہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھ رہے تھے، اور میں نے آپ سے خوبصورت آواز کسی کی نہیں سنی۔ وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الفجر قاف والقرآن مجید، اور اسی طرح ان کی صلاۃ بعد تخفیفها آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے، لیکن آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ وہ لمبی صورت ہے تو پوری تمام کرنی ہے، مناسب حصہ پڑھ کر رکوع فرما لیتے تھے، لوگوں کا احساس فرماتے تھے، کوئی کمزور ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی مزدور ہیں۔
عمر بن حریث رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر واللیل اذا عسعس. حضرت عمر بن حریث رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فجر کی نماز میں واللیل اذا عسعس پڑھ رہے تھے. تو مختلف صورتیں حضور تلاوت فرماتے تھے، لیکن مقتدیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسب ادا فرماتے تھے، لمبی نہیں کرتے تھے نماز. عن عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح بمکہ فاستفتح سورة المؤمنین حتی جاء ذکر موسیٰ و ہارون اور ذکر عیسیٰ اخذت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلۃ فرقہ. حضرت عبداللہ ابن صائب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھائی اور آپ سورہ مومنون سے شروع کی یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر درپیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنا شروع ہو گئی، آپ نے رکوع کر دیا. تلاوت کی وجہ سے حلق مبارک خشک ہو گیا اور کھانسی آنا شروع ہوئی تو آپ نے وہاں تلاوت روک دی اور رکوع فرما لیا. تو اسی طرح امام کو اگر یہ محسوس ہو کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا یا تلاوت میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو رکوع کر دے، لمبا نہ کرے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر یوم الجمعۃ بألف لام میم تنزیل فی الرکعۃ الاولی وفی الثانیہ هل اتى الانسان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل السجدہ پہلی رکعت میں اور هل اتى الانسان دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے. متفق علیہ. عن عبید اللہ ابن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال استخلف مروان ابا ہریرہ علی المدینہ وخرج الى مکہ فصلی لنا ابو ہریرہ الجمعۃ وقرأ سورۃ الجمعۃ فی السجدۃ الاولی وفی الآخرۃ اذا جاءک المنافقون فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بہما یوم الجمعہ. حضرت ابن ابی رافع رضی اللہ سے روایت ہے کہ مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا خلیفہ مقرر کیا، یعنی گورنر بنا دیا اور خود مکہ مکرمہ چلے گئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم کو جمعہ کی نماز خود حج کے لیے چلے گئے وہ اور انہیں وہاں گورنر بنا گئے، خلیفہ بنا گئے اپنا. انہوں نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی. پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری میں اذا جاءک المنافقون پڑھی اور کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ان دونوں صورتوں کو جمعہ کے دن پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ. قال واجتمع العید والجمعۃ فی یوم واحد قرأ بہما فی الصلواتین. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نماز میں اکثر یعنی عید رمضان اور عید قربانی میں سب اسم ربک الاعلی اور الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. جب عید اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے تو ایک ہی دن صورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھتے. اسی دن عید بھی ہے اور اسی دن جمعہ بھی ہے تو عید کی نماز ہوتی تھی صبح اور جمعے کی نماز جمعے کے وقت. تو وہی دو صورتیں دونوں نمازوں میں آپ تلاوت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. عن عبید اللہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سأل ابا واقد اللیثی ما کان یقرأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاضحیٰ والفطر
فقال كان يقرأ فيما القاف والقرآن قرآن المجید واقتربت الساعة۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن الخطاب نے رضی اللہ تعالیٰ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں کیا پڑھتے تھے؟ اس نے کہا دونوں میں سورہ کاف اور والقرآن المجید و اقتربت الساعہ پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأنی فی رکعۃ الفجر قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی 2 رکعتوں میں، یعنی فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہوتی ہیں اس میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، یعنی ہلکی صورتیں پہلی سنتوں کی 2 رکعت میں ادا فرماتے۔ عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر قل آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت فجر کی 2 رکعتوں میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور روایت جو آل عمران میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ بیننا وبینکم پڑھتے تھے، اس کو مسلم نے روایت کیا۔ تو اس طرح اللہ کے ان نیک بندوں نے بڑی محنت کی ہے، الحمدللہ انہیں اجر سے نوازے، ایک ایک لفظ، ایک ایک صورت، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون اس طرح نقل کیا ہے کہ آج ہم تک بھی پہنچا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ امانت دنیا میں پھیلائیں اور اگلی نسلوں کو بھی منتقل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب کی سنتیں رہتی ہیں سکون سے ادا فرما رہے۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔